بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و دانش میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح سید سرفراز احمد شاہ صاحب، معروف روحانی اسکالر ہیں، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہم ان کے سامنے اپنے سوال رکھتے ہیں، ان سے گائیڈنس لیتے ہیں، اور اس گائیڈنس کے روشنی میں اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی یقیناً ایسا کرتے ہوں گے۔ تو اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ایک چیز ہمیں بہت سے بزرگان کے حوالے سے ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندے اور رب کے درمیان کچھ بھی حائل نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی چیز۔ اس سے کیا مراد یہ بھی ہے کہ یہ جو فقیر لوگ ہیں، درویش لوگ ہیں، یا کوئی بھی مذہبی عالم، وہ بندے اور رب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہیے، اس کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہونا چاہیے اس کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راؤ صاحب، ہماری بدقسمت یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم نہ صرف یہ کہ غلط سمجھتے ہیں بلکہ اس پر پھر اصرار بھی کرتے ہیں۔ اب یہ جو بندے کا اور رب کا تعلق ہے، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے مرشد ہیں، یہ مت سمجھیے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مرشد اس کے اور رب کے درمیان حائل ہے یا وہ واسطہ بنا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو مرشد ہے، استاد ہے، وہ تو ہمیں سکھا رہا ہے علم، اور وہ سکھاتا ہی یہ ہے کہ رب تمہارا آقا ہے اور تم اس کے غلام ہو۔ غلام اپنی ضروریات کے لیے اپنے آقا ہی کو دیکھتا ہے، تو تمہارا بھروسہ اپنے رب پر ہونا چاہیے۔ وہ تعلیم ہی یہ دیتا ہے۔ جو آدمی یہ تعلیم دے کہ تم میرے ذریعے سے رب تک جاؤ، وہ استاد نہیں ہے۔ استاد آپ کو تھرو کرتا ہے رب سے براہ راست۔ وہ سکھا یہی رہا ہے کہ تمہارا پالنہار رب ہے، تمہارا حاجت روا رب ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا رب ہے، تمہیں لک آفٹر کرنے والا صرف اور صرف رب ہے، اور جو مانگو تم اپنے رب سے مانگو۔ وہ آپ کو عبادت کرنا سکھا رہا ہے۔ کس کی عبادت کرنا سکھا رہا ہے؟ رب تعالیٰ کی۔ دعا مانگنا سکھا رہا ہے آپ کو۔ کس سے؟ رب تعالیٰ سے۔ تو وہ آپ کے درمیان حائل نہیں ہو رہا، وہ تو صرف آپ کے رویوں کو پالش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ رب کے ساتھ آپ کا رابطہ ایک اچھے انسان کی طرح ہو، ایسا انسان جو رب کے بتائے ہوئے راستے پہ، رب کے بتائے ہوئے دین پر پوری طرح سے عمل پیرا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو استاد تو اتنا ہی کام کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بے پناہ پیار کرتے ہیں، بے پناہ عشق ہے، احترام بھی بہت ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ احترام اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ایک احسان کیا کہ اللہ کے بتائے ہوئے دین کو ہم تک پہنچایا۔ نہ صرف دین ہم تک پہنچایا بلکہ اپنی زندگی کو دین کے مطابق ڈھال کے بطور نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اس سلسلے میں بہت قربانیاں دیں۔ تو ان کا یہ احسان ہے ہم پر کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا احسان بھی مانتے ہیں، اور ان سے بے پناہ عشق اور محبت بھی کرتے ہیں کہ وہ رب تک پہنچنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ راستہ دکھایا ہے ہمیں۔ میرے خیال میں یہاں سے یہ بھی ایک فرق واضح ہو جائے گا کہ ایسا کوئی رہنما جو رب کے راستے کی طرف نہیں لے کے جا رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر وہ مرشد، ہر وہ پیر، ہر وہ فقیر جو رب کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہی صحیح ہے، وہی راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ دیکھیے، جو استاد کے مقام پر فائز ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس بہت علم ہے،
تو وہ آپ کو غلط راہ دکھا ہی نہیں سکتا، استاد تو نہیں دکھائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے کہ کیا ایمان ایک بتدریج عمل ہے؟ جیسے علم الیقین ہے، حت الیقین ہے، اس طرح سے مدارج آتے ہیں، تو ایمان کیا ایک مسلسل عمل ہے پھر؟ مطلب وہ نہیں، ایمان تو قائم ہوتا ہے، جیسے ایمان مفصل جس کو کہتے ہیں جی، وہ ہے، وہ تو ایک ہی بار ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے مدارج بتائے، علم الیقین، عین الیقین، یہ سب یہ ایمان کی پختگی کو ظاہر کرتے ہیں، ایمان کو نہیں ظاہر کر رہا ہے، یہ ایمان کی پختگی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ایمان جو ہم لے آئے وہ وقت کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہوئے، اس کے جو شاہکار ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں ہمارا ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، زندگی کے تجربات سے گزرتے ہوئے ہمارا ایمان پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہ ایمان کی پختگی کے مدارج ہیں، وہ ایمان کے۔ ٹھیک ہے، تو ایمان بالقلب ہونا چاہیے، تو ایمان بالقلب پہلے دن ہی سے آئے گا، اس لیے کہ اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے، چاہے وہ کسی کی باتوں سے متاثر ہوا، کتابیں پڑھ کے متاثر ہوا، قرآن پاک پڑھ کے متاثر ہوا، سوچ سمجھ کے وہ آیا ہے ادھر کو۔ تو جب وہ اسلام قبول کر رہا ہے تو وہ ایمان لایا ہے دل سے، صدق دل سے، تو ایمان بالقلب ہے وہ۔ لیکن وہ پختگی کے مدارج ہیں جن کو آپ ریفر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عدم یقین مشاہدہ پیدا کرتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ اگر تضاد نہ ہو تو آپ تحقیقات نہیں کر سکتے، یہ آپ کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آپ تحقیقات کریں، تو اس بارے میں فرمائیے مطلب کچھ۔ دیکھیے، غیب پر ایمان لاتے ہیں ہم، یہ صحیح ہے کہ شک تحقیق کو راستہ دیتی ہے، بے یقینی کی بات نہیں کر رہا، شک۔ جب مجھے یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے جسم میں کوئی خشک پلاسٹک کی چیز پھیریں تو اس میں اسٹیٹک چارج آ جاتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ شک آیا میرے دل میں۔ تو میں نے اپنے خشک بالوں میں کنگا جب پھیرا تو اس کے بعد اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ کاغذ کے چھوٹے سے پیس کو وہ لفٹ کر لے گا کنگا۔ تو یہ تحقیق میں کروں گا اس وقت جب میرے دل میں ایک شک پیدا ہوتا ہے، ایک چیز میں سوچتا ہوں، سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو میرے دل میں ایک بات آتی کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہوا، تو میں تحقیق میں جاؤں گا۔ اس تحقیق کے نتیجے میں چونکہ بات حق ہے، سچ ہے، تو میرا ایمان مزید پختہ ہو جائے گا۔ تو تحقیق کو مہمیز دیتی ہے شک، ٹھیک ہے، بے یقینی نہیں۔ ٹھیک ہے، شاہ صاحب اجازت دیجیے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے، جناب، بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی خدمت۔ السلام علیکم، جی بریک کے بعد شاہ صاحب جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو اس معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ تضاد کے بغیر چیلنج نہیں ہے، اور چیلنج کے بغیر آگے بڑھنا نہیں ممکن ہوتا۔ تو یہ سارا میرے خیال میں اسی میں زمرے میں آ جاتا ہے کہ یہ جو انسان کی فطرت میں انسان کے آگے اس کے ارد گرد تضادات رکھے گئے ہیں تاکہ وہ ان کو عبور کرے اور پھر ایک اچھا انسان بن کے سامنے آئے۔ چونکہ یہاں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کی اصل روح کو جاننے کے لیے تضادات کو دور کرنا بھی شرط ہے۔
مجھے نہیں معلوم کہ یہ لفظ تضادات جو ہے یہ کن معنوں میں استعمال کیا ہے. بات تضادات کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو قدرت کی صناعی کے نمونے دکھائی دیتے ہیں مجھے. اس سے میرے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے اور میں اس تجسس کے ماتحت تحقیق کرتا ہوں. میں ایک چیز پڑھتا ہوں، میرے دماغ میں تضادات نہیں پیدا ہوں گے، میرے دماغ میں تجسس پیدا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یا کیا یہ سچ ہے. یہ تضاد نہیں ہوگا بلکہ تجسس ہے جو پیدا ہوتا ہے. تو میں اس تجسس کے تحت اس میں تحقیق کروں گا. چونکہ بات سچ ہے تو میں اس کو اپنے تحقیق کے نتیجے میں سچ پاؤں گا اور اس سے میرا ایمان پختہ ہوگا. پھر میرے دل میں کہیں شک نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. آپ نے جیسے فرمایا ارشاد ابھی جہاں تک رب تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے، جی یہ بھی عرض کر دوں جی کہ رب تعالیٰ کی قدرت کے اندر دور تک عقل سے نہیں جایا جا سکتا، علم سے نہیں جایا جا سکتا. رب تک پہنچنے کے 3 پاسبل راستے ہیں نا. ایک میں عقل کے ذریعے پہنچوں رب تک، دوسرا راستہ ہے علم کا ہے، علم کے ذریعے سے پہنچوں، تیسرا ہے عشق کے ذریعے. اب جب میں عقل کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں تو رب تعالیٰ کی قدرت میں بہت تھوڑی دور ہی جا پاؤں گا میں. ٹھیک ہے. میں عقل دنگ رہ جائے گی. جہاں میری عقل دنگ رہ جائے گی تو میں عالم حیرت میں داخل ہو جاؤں گا. وہاں میرے ہونٹ سل جائیں گے، چپ ہو جاؤں گا میں. علم جو ہے وہ شاید اس سے 10 قدم آگے تک مجھے لے جائے، لیکن وہاں جا کے میرا علم بھی جواب دے جائے گا. کیونکہ بحیثیت انسان کے میری عقل بھی ناقص ہے، میرا علم بھی نامکمل ہے. تو یہ مجھے ایک حد تک لے جائیں گے، اس کے بعد جواب دے جائیں گے. لیکن عشق ایسی چیز ہے کہ جو مجھے رب تک لے جائے گا، کیونکہ اس کی انتہا نہیں ہے کہیں عشق کی. تو وہ رب تک جا پہنچوں گا میں. تو عقل اور علم، یہ جو تحقیق ہے یہ عشق پر بیس نہیں، عشق میں تحقیق نہیں ہے، نہیں ہو سکتی. جی یہ عقل اور علم کا خاصہ ہے تحقیق. تو ایک حد تک میں آگے جاؤں گا. یہ میں رب کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں. اور ویسے جو ہیں رب کی بنائی ہوئی چیزیں، ان پر غور و فکر جو ہے وہ مجھے آگے تک لے جائے گا اور میرا ایمان پختہ ہوتا جائے گا، کیونکہ یہ سب سچ ہے. یہ آپ تھوڑی دیر پہلے یقین کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقین کے جیسے ہم نے کہا 3 درجے ہیں، علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین ہے. تو حضرت ابراہیم کے حوالے سے ایک وہ آتا ہے کہ یعنی ان نے 3 تجربے کر کے دیکھ لیے کہ جیسے پرندوں کا واقعہ آیا کہ پرندے جب اٹھ گئے تو وہ ان کو علم الیقین ہو گیا، پھر انہیں چلنے لگے تو اگلی سٹیج آ گئی، اور پھر اس کے بعد جب وہ خود آگ میں سے گزرے تو وہ آخری سٹیج بھی انہوں نے مطلب عبور کر لی. یہ انسان کو بتانے کے لیے ضروری تھا، مطلب انسان کے لیے کہ وہ جانے کہ یہ ہے پیغمبروں کی صفت. تو کیا یہ صفات عام انسان، یہ تجربہ عام آدمی کر سکتا ہے یا یہ صرف پیغمبروں تک ہی ہے؟ مطلب دیکھیے اس کے جو 3 مدارج ہیں، علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین، یہ ضروری نہیں کہ اسی تجربے سے گزر کر انسان وہاں تک جائے. یہ دوسرے تجربات بھی زندگی کے انسان کے یقین کو پختہ کرتے جاتے ہیں
اور وہ یقین کے آخری حد پہ چلا جاتا ہے. وہ پیغمبر تھے. دیکھیے پیغمبر جو ہیں اتفاق کیسا ہے کہ سبھی دنیاوی لحاظ سے امی ہوتے ہیں. میں دنیاوی بات کر رہا ہوں. جی 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 وہ کہیں سے دنیاوی علم حاصل نہیں کرتے. رب تعالیٰ تو علم کو بڑا پسند کرتا ہے. تو یہ کیسے ہے کہ اس کے پسندیدہ بندے اس دنیاوی لحاظ سے دنیاوی تعلیم حاصل نہ کیے ہوئے ہوں؟ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے کہ دنیاوی تعلیم اگر کوئی پیغمبر حاصل کرے گا تو اب وہ کسی انسان سے حاصل کرے گا. جیسے میں نے پہلے ابھی عرض کیا کہ جو انسان ہے اس کی عقل بھی ناقص ہے, اس کا علم بھی نامکمل ہے. تو اگر پیغمبر نے دنیاوی تعلیم یہاں سے حاصل کی ہے تو اس سے غلطی ہوگی. پیغمبر کی غلطی امت کے لیے دلیل بن جائے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ایسے کیا. اس لیے اپنے پیغمبر کو رب تعالیٰ وحی کے ذریعے سے علم دیتا ہے. پیغمبروں کے پاس علم سب سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ دنیا سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے, وہ وحی سے حاصل کیا ہوا علم ہے. اس لیے اس کے اندر کہیں کوئی فالٹ نہیں ہوتا, غلطی نہیں ہوتی. اب پیغمبر کو سکھانا مقصود ہے کہ پیغمبر نے ایک بات کہی رب سے, تو رب نے ان پرندوں کا وہ قصہ وہ تو سب کو معلوم ہے, وہ آ گیا پیش. وہ ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاذ اللہ کہیں کوئی ایمان میں فرق تھا یا یقین میں فرق تھا. وہ دلیل تھی امت کے لیے, وہ سکھانا مقصود تھا. تو یوں سکھایا اللہ تعالیٰ نے. اچھا, وہ حق الیقین کا جیسے وہ ایک آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جب ایک شخص نے نیند میں ان کے اوپر تلوار تان لی, ننگی تلوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا, اور آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کھڑا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں, بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بچائے گا؟ تو آپ نے کہا میرا اللہ ہے بچانے والا, اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئے. یہ بھی ایک بڑا واقعہ مطلب اس میں مطلب شامل ہو جائے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ واقعہ کس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقین کے کس مقام پر فائز تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے کس درجے کا عشق فرماتے تھے؟ یہ اور بات ہے کہ محبوب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن خود بھی رب سے بڑا عشق فرماتے تھے. تو یہ تو زبان کی بات ہے کہ کس زبان سے الفاظ نکلے ہیں, اس کے پیچھے فورس ہے. جیسے شاید میں نے آپ ہی کے کسی پروگرام میں ایک مثال دی تھی کہ اگر ایک ملٹی سٹوری گھر ہے آپ کا, اس میں اوور ہیڈ ٹینک ہے, تو آپ گراؤنڈ فلور پر ایک نل کھولتے ہیں, اس کی ٹوٹی کھولتے ہیں. اب اس میں پائپ ہے 1/2 انچ کا لگا ہوا, اس کی واٹر ڈسپلیسمنٹ کی ایک کیپیسٹی ہے, تو آگے ٹوٹی بھی اسی سے ڈائیمیٹر سے کورسپونڈ کر رہی ہے. تو اس میں سے پانی ایک خاص مقدار میں نکل سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں نکل سکتا کیونکہ اس کا ڈائیمیٹر 1/2 انچ ہے. آپ اس پانی کے نکلنے کے پریشر سے یہ اندازہ کر لیں گے کہ اوپر جو میرے پانی کا ٹینک ہے وہ کتنا بھرا ہوا ہے, کہ جس قدر وہ بھرا ہوا ہوگا پانی میں اتنا ہی پریشر ہوگا, اور جتنا کم ہوتا جائے گا اتنا پریشر ریڈیوس ہوتا جائے گا. تو جب ایک صاحب علم بات کرتا ہے تو بات تو اس کے الفاظ بڑے سادہ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے کہ انسان کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا
اس کی گفتگو اتنی سادہ ہوگی، الفاظ بالکل روزمرہ کی زندگی کے استعمال کرے گا، اس میں بڑے بڑے موٹے الفاظ نہیں ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رب تعالیٰ کے بعد علم کے سب سے بڑے مقام پر ہیں، یقین کے سب سے بڑے مقام پر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ ادا ہوں گے وہ اپنا ایک اثر رکھیں گے، ایک علیحدہ اثر ہے جو کسی اور کی زبان میں پیدا نہیں ہوگا کبھی. جیسے صاحب علم بڑی سادہ گفتگو کرتا ہے لیکن اس کے الفاظ آپ کے دل میں اترتے چلے جاتے ہیں. یہ زور ہے اس علم کا جو اس کو اللہ نے عطا کیا دماغ میں ہے، اس کا زور ہے اس میں. اس کو نہ بلند آواز میں بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ موٹے موٹے الفاظ، نہ اصطلاحات. ٹھیک ہے، تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ کی. شاہ صاحب ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنا پروگرام دیکھنے کے بعد، ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے بعد اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، ہمیں اپنے سوال بھی بھیجتے رہیے اسی طرح سے جیسے پہلے بھیج رہے ہیں آپ. ہم ان کو شامل کرتے رہیں گے پروگرام میں اور شاہ صاحب سے گائیڈنس لیتے رہیں گے. ابھی اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.